بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 161 سے 165 کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے ہمارے درس میں جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے اس کا تعلق رہے گا صراط مستقیم کے حوالے سے، جس میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم وہ کون سا راستہ ہے اس کی اللہ رب العزت نے کچھ خصائص بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اسی پس منظر میں آگے چلیں گے تو ہمارے سامنے جو موضوع آتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ڈیکلریشن دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ جو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، زندگی وہ ہو جو شرک سے پاک زندگی ہو۔ اور اسی طرح اس ضمن میں ہمارے سامنے ایک دعوت دین کا ایک بڑا بہترین نسخہ سامنے آتا ہے، وہ بھی آج زیر مطالعہ رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو جھوٹے معبود ہیں اور لوگوں نے جو کمزور سہارے بنا لیے ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوگی، اور پھر ایک سوال کا جواب ہمیں ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کسی کے گناہ اپنے سر لے سکتا ہے، کہ جیسے کہ آج بہت سے لوگ دعوے دار ہیں۔ اور اسی طرح درجات انسانی کا کیا مقصد ہے، جو انسانی درجات بنائے گئے ہیں، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اللہ نے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرمایا کہ وہ غضب پر غالب ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ 161 سے 165 تک جو آیات کا مطالعہ کریں گے، ان میں آج سورۃ الانعام وہ تکمیل کو پہنچے گی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ الاعراف اگلی سورت کو شروع کریں گے۔ تو آج اس سورت کے آخری جو موضوعات ہیں ان میں پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 161 ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، کہہ دیں۔ قل یہ حکمیہ آرڈر کا جملہ ہے، حکم ہے کہ آپ فرما دیں، کیا فرمائیں؟ اننی، اور انا اس کا معنی ہے بے شک، اور نی یعنی میں، اننی بے شک میں، ہدانی، ہدا یہ ہدایت دی ہے، نی مجھے، بے شک میں ہی ہوں جسے ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، یعنی میرے رب ہی نے مجھے اصل میں ہدایت دی ہے، الا طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے، ایک سیدھے راستے کی طرف۔ وہ راستہ کیا ہے بتایا، دینن قیمن، دینن ایک دین، قیمن جو بالکل درست ہو، صحیح ہو، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت یہ ملت کو بھی کہتے ہیں، جیسے ملت ہے نیشن جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں پر اس کا معنی طریقہ بھی کیا گیا ہے، یعنی جو کہ طریقہ ہے ایک ایسا دین جو سیدھا صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن، اور وہ کیا تھے، کیسے تھے؟ وہ حنیفن، وہ یکسو تھے، یعنی جس کا ڈائریکشن صرف ایک ہو، حنیفن اسے کہا جاتا ہے۔ وما کانا، وما اور نہیں، کانا وہ تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ آیت ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، اور اس دین اور صراط مستقیم کا جو اصل راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو آیت کا آغاز ہوا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا سورۃ الانعام ایک لمبی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 165 آیات کی۔ تو اس پوری سورت میں توحید کو دلائل سے اللہ رب العزت نے ثابت کیا ہے، اور مشرکین کے جو باطل نظریات ہیں اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید کی ہے، جس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک تو خصوصاً ان کے باطل نظریات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آخر میں اس آیت کے جو آخری آج کا حصہ ہے، اس میں چند جو خلاصہ ہے ان کو چند حقائق کی صورت میں یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔
تو سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیں، اور فرمایا کیا ہے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور سید المرسلین کو حکم ہوا ہے کہ آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ یہ ہدایت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگ جب نعمت کی بات کرتے ہیں تو اکثر باتیں بڑی دور تک نکل جاتی ہیں، لوگ نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے کہ ہدایت کو وہ اس کی طرف اللہ رب العزت کی نعمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں سب سے بڑی نعمت انسان کو ملتی ہے وہ ہدایت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس کا اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے، ہدایت کی نعمت، یہ کوئی میرے اپنی وجہ سے نہیں ملی ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اننی ہدانی ربی، میرے رب ہی نے مجھے ہدایت دی ہے، یعنی یہ ہدایت بھی مجھے دینے والا کون ہے؟ یہ رب ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اس ہدایت کی نسبت بھی اللہ کے نبی نے اپنی طرف نہیں کی ہے کہ میں پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہوں، نہیں، بلکہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، اور اس رب نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دی۔ الی صراط مستقیم، یہ ہدایت کس کی طرف کی گئی ہے؟ ایک سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ وہاں پر ہم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ہونٹوں سے یہ فرما رہا ہے، ان کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے میرے رب نے مجھے دی ہے، کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپناتا ہے وہ اصل میں سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ہم جو دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ راستہ اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا ہے، ہمیں دکھا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، اور یہی اصل میں سیدھا راستہ تمہیں نظر آئے گا۔ لہٰذا کسی شخص کو ہدایت یافتہ ہونے کے ذام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر یہ بات کر دی کہ اپنی نسبت، اس ہدایت کی نسبت کو انسان اپنی طرف نہ کرے کہ جناب میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے، میں نے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، اس لیے مجھے یہ علم حاصل ہو گیا، اس لیے میں ہدایت پر آ گیا ہوں، میری بڑی کوششیں ہیں، میری بڑی محنت ہے، آئی ایم سیلف میڈ۔ تو یہ لفظ جو ہیں اس طرح کے لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس ذام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ ہم خود ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کائنات میں اشرف الخلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہیں، باعزت ہیں، عزت والے ہیں، جب وہ اپنی نسبت، اپنی ہدایت کی نسبت، سب سے بڑی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی یہ ظام نہ کریں کہ جناب یہ ہمیں ہدایت ہمیں کوئی اپنے فضل کی وجہ سے، اپنے کرتوت، اپنے کارناموں کی وجہ سے ملی ہے، نہیں، یہ اللہ کا فضل اور عطا ہے، کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ تو ہر شخص کو جتنی بھی ہدایت ملی ہے، جو بھی نعمتیں ملی ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی عطا کی وجہ سے، کسی کے کمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو خیر، یہ ہدایت جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کو ملی وہ کیا تھی؟ الی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی تھی۔ یہ وہ ہدایت تھی جو سیدھے راستے کی طرف کی گئی تھی، اور یہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو، جو بالکل سیدھا، جو اصل ٹو دا پوائنٹ ٹارگٹ کو جا کر لگتا ہو، تو یہ سیدھا راستہ جس میں کوئی کجی یا کمی نہیں، وہ ثابت اور سالم، سیدھی اور ستھری راہ ہے۔ اور یہ راستے کو پھر آگے اللہ رب العزت نے کن کی طرف جوڑا ہے، اور اس راستے کی مزید وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ یہ اصل میں سیدھا راستہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ دیناً قیماً، وہ دین قیم ہے، وہ ایک صحیح دین ہے، اور وہ دین کون سا؟ ملت ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جس طریقے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ حنیفاً، وہ یکسو ہونے والا طریقہ تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ اصل میں صراط مستقیم ہے، یہ دین قیم، یہ اصل میں صراط مستقیم ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے۔ حنیفاً، یعنی ایسا جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ جس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر نہ آتا ہو، تو یہ اصل میں صراط مستقیم ہے، اور جس کے اندر شرک کی ذرا بھی آمیزش نہ ہو، یہ سب چیزیں مل کر صراط مستقیم میں آتی ہیں۔ لہٰذا صراط مستقیم اور شرک
یہ دونوں مختلف راستے ہیں. یعنی ایک طرف صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اس طرح کر دی گئی کہ یہ دین قیم ہے، ملت ابراہیم ہے، حنیفن ہے، اور دوسری طرف اس کے اندر جو چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی جو چیزیں اس کے اندر ٹاکسک ہیں، یعنی جو اس دین ملت سے نکالنے والی، جو صراط مستقیم سے ہٹانے والی، جو حنیفن کے معنی کو برباد کرنے والی، خراب کرنے والی ہے، اس کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ صرف ایک ہے. یہ دیکھیے، وہ صرف ایک چیز کو چھوڑنا ہے. وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین. وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی ایک طرف ہم نے اگر دین قیم کے اوپر عمل کرنا ہے، ملت ابراہیم کے اوپر چلنا ہے، اپنی نگاہ کو ایک طرف ایک یکسو کرنا ہے، ایک ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ شرک بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اس کی دکان بھی سجی رہے. نہیں، وما کان من المشرکین. دوسری سائڈ کو چھوڑنا بھی ہے، یعنی کچھ اپنانا ہے تو کچھ چھوڑنا بھی ہے. تو ان دونوں کے ذریعے سے انسان صراط مستقیم تک پہنچتا ہے. تو اسی طرح اس جملے کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دینن قیمن بھی کہا ہے. دینن قیمن. تو یہاں پر صراط مستقیم، اس کو سب سے پہلے جو اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی، اس کے اندر جو پہلی خصوصیت بتائی گئی وہ دین قیم. یہاں پر قیمن کا لفظ آیا ہے. اب یہ قیمن کا جو لفظ ہے، یہ قیامن کے معنی میں مصدر ہے، یعنی ایک روٹ ورڈ ہے، ایک مصدر ہے، اور اسے مبالغے کے لیے دین کی صفت اللہ نے کیا قرار دیا ہے. اصل میں تو ہوتا دینن قائمن، یعنی قائم دین، جبکہ یہاں پر قیمن بتا دیا ہے، وہ تو مصدر ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اس طرح بیان کی گئی ہے، مفسر نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جیسے زید عدل کوئی کہہ دے، یعنی زید عادل کہنے کی بجائے اگر کوئی شخص اس طرح کہے زید عدل، کیا معنی ہوگا؟ یعنی زید بہت عادل ہے، یعنی اتنا عادل کہ گویا سراسر وہ عدل ہی ہے، یعنی اس کی عدالت، اس کا عادل ہونا اتنا ہے کہ جیسے عدل ہی ہو. تو اسی طرح دین کو یہاں پر قائمن کہنے کی بجائے قیمن کہہ دیا، یعنی اتنا سیدھا، اتنا کھرا، اتنا بہترین قائم دین، مضبوط اور سیدھا دین کہ جیسے یہ خود کوئی قائم رہنے والی چیز ہی ہو. تو اس کی مصدر ہی کو وہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. تو اس سے اس دین کے سیدھا ہونے کے اوپر، سادہ ہونے کے اوپر، اس کے قائم اور مضبوطی کی طرف اشارہ ملتا ہے. اللہ نے فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی یہ پھر دین قیم جو ہے جس کی بات کی گئی کہ یہ صراط مستقیم ہے، تو یہ اصل میں وہ کون سا دین ہے؟ یہ ملت ابراہیم والا دین ہے. یعنی اب اس کی اور کلیریفیکیشن، اس کو اور ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اور تاکہ واضح ہو جائے. تو یہ صراط مستقیم جو دین قیم ہی ہے، یعنی یہی صراط مستقیم جو دین قیم تھا، اب وہ اسی کو ڈیفائن کیا کہ یہ وہی ہے جو ابراہیم حنیف کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیف وہ بھی یہاں پر ذکر کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حنیف تھے، یکسو تھے. آج کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے ماننے والے بھی ہیں لیکن غیروں سے دوستیاں بھی ہیں. اسلام کے علاوہ دوسرے نظام بھی ہمیں پسند ہیں. اسلام کے علاوہ بہت سی چیزوں میں ہم غیروں کی جو ہے غیروں کی کہلے پرستش ہی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہی چلتے ہیں. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا دین ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں سیاست کے اندر بھی اسلام تھا، اس میں عبادت کے اندر بھی اسلام تھا، اور ہر دین کا جو اور دنیا کا تمام جو نظام ہے اس سب کے اندر اسلام ہی اصل میں ایک تھا. اور ان سب کے لیے ڈائریکشن جو تھی وہ کہاں تھی؟ اللہ رب العزت کی طرف، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ سے صرف محبت ہو. بلکہ آج کیا ہوتا ہے، محبت میں بھی اللہ کے علاوہ غیر شریک ہیں، خوف میں بھی اللہ کے علاوہ غیر شریک ہیں، امید کے اندر بھی اللہ کے علاوہ غیر شریک ہیں. تو یہ حنیفن کے معنی کے بالکل خلاف ہے. اسی لیے آخر میں اس کی مزید وضاحت بھی کر دی، وما کان من المشرکین. اچھا، یہاں پر ایک اور بات یہاں پر نوٹ طلب ہے، تو وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم یہاں پر دے دیا گیا کہ اللہ کے نبی کی ہدایت کس کی طرف کی گئی ہے؟ صراط مستقیم کی طرف، جو دین قیم ہے اور جو ملت ابراہیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ سے افضل ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو ان کی پیروی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے، تو غالباً وہ اللہ کے نبی سے بھی افضل ہیں. تو وہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس پر پورا ہوا اور یہ دین آپ ہی کے ہاتھوں کمال کو پہنچا ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں جس ملت کی ابتدا کر کے گئے ہیں، جس دین حنیف کو اس کی تکمیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ ہوئی ہے. اس دین کو کمال اسی اسلام کے دین کے اوپر جو دین محمدی بنا اس کے اوپر ہوئی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور تمام اولاد آدم کا علی الاطلاق سردار ہوں اور مقام محمود والا ہوں، جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی
یہاں تک کہ خلیل اللہ کو بھی انہی سے امید ہوگی۔ یعنی قیامت والے دن جب مقام محمود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے اور جب کوئی بھی نبی آگے بڑھ نہیں رہا ہوگا تو اس وقت سب نبیوں اور سب مخلوقات جو ہیں ان کی امیدیں کس سے لگنے والی ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت شفاعت کریں گے تو اصل میں سب جو ہے اس لحاظ سے اس انداز میں اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر اطاعت کا اگر یا ملت کا حکم ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ملت ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ سے افضل ہیں، تو ایسی بات اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ تو جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اور آخر میں جو جملہ ہے وما کان من المشرکین، تو یہ تو اصل میں کاٹنے والا جملہ ہے، اس چیز کو اور زیادہ کھرا بنانے والا جملہ ہے، کھوٹے کو کھرے سے علیحدہ کرنے والا جملہ ہے۔ تو اس میں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی تردید ہے جو اس ظام میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم اسلام پر قائم ہیں۔ آج بھی جیسے دیکھیں نا کہ مسلمان اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں، تو ہم جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اب تو جناب ہماری جنت میں انٹری پکی ہے اور ہمیں اب کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہم درگاہیں سجائیں، چاہے ہم اللہ رب العزت کے علاوہ غیروں کو اس کا شریک بنائیں، چاہے کسی کو غوث کہیں، کسی کو داتا کہیں، کسی کی نظر و نیاز کریں، تو ہمارے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہی سیم حال جو ہے مشرکین مکہ کا تھا، یہود و نصارہ کا بھی یہی حال تھا، اور ان کی تردید اصل میں یہاں ہوئی ہے جو اس ظام میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم ہے۔ ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، آج تک ان کا یہی دعویٰ ہے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اسی ملت سے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا دعویٰ یہ غلط ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تو تم ان سے کیسے نسبت جوڑ سکتے ہو؟ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو، تم اللہ کے یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے والے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا تو حال آپ جانتے ہی ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو عبادت کرنے والے تھے، تمہاری ان کی کیا نسبت؟ تم مشرک اور ابراہیم شرک سے بیزار اور ایک اللہ کی طرف ہو چکنے والے۔ ان کا دین تو سچا، سیدھا اور نہایت مضبوط دین اسلام تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے لیے پسند فرمایا اور جس کی ہدایت میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑے ہی بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے اس دین کو اس کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ وہ صراط مستقیم جس کی دعا سورۃ الفاتحہ میں مانگی گئی ہے، وہ صراط مستقیم جس کی طرف اللہ کے نبی کو ہدایت دی گئی ہے، اور جو ایک دین قیم ہے، جو ملت ابراہیم ہے، جو حنیفن تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو یہ اصل میں اپنے دین کو پہچاننے اور نکھارنے کے لیے بہترین آیت ہے۔ اب ہم اپنے درس کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں شرک سے پاک زندگی کا تذکرہ آئے گا، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر دعوت دین کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ فرمایا قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اب یہ دیکھیے وہی انداز ہے جو پچھلی آیت میں تھا، لیکن کیا فرمانا ہے؟ انا، بے شک، صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، میرے نسک، ومحیاي، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یہ لیے یعنی کسی کے لیے کوئی چیز ہو تو لی اس کے شروع میں لگاتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کون؟ رب العالمین، جو عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے، ان کا پالنے والا، ان کا پالنہار، ان کا داتا، ان کا مالک، ان کا رازق، ان کا خالق ہے۔ لا شریک لہ، لا شریکہ، نہیں کوئی شریک، لہو، اس کا، یعنی یہاں پر بھی دیکھیے دونوں انداز میں بات کی گئی ہے، اللہ کی طرف اشارہ بھی، اس کی ربوبیت کی طرف بات بھی، اور اس کو پھر شرک سے پاکی بھی عطا کی گئی۔ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک، و اور بھی ساتھ، ذالک، اس کے، یعنی اس اور اسی کا، امرتو، میں حکم دیا گیا، یعنی یہ جو بات جو پیچھے بیان کی گئی ہے اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا، اور میں، اول ہوں، پہلا ہوں، المسلمین، مسلمانوں کا، یعنی مسلمین مسلمانوں کی جماعت یا جمع، مسلم کی جمع جو ہے مسلمین ہے۔ تو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، یعنی میں تمام فرما برداروں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں جو فرما برداری کرنے والا، سبمیشن کرنے والا ہے۔ تو یہ دو آیات ہم نے آیت نمبر 162 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا۔ تو یہاں پر پچھلی آیت میں دیکھیے ہم نے اللہ رب العزت کا فرمان دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی گئی، اور اب اسی کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر اس آیت میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہ بچے کہ وہ دین قیم کیا ہے،
وہ اصل میں کیسا ہے، وہ ملت ابراہیم اصل میں کیا ہے، وہ حنیف دین جو شریک سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے، وہ کیا ہے۔ تو یہاں پر اس کو مزید وضاحت کی گئی اور فرمایا کل، اے پیارے حبیب آپ فرمائیں ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز۔ یہاں پر الصلاۃ، یہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور یہ نماز آپ اگر غور کریں تو یہ نماز دل کی، زبان کی اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادت کا نام ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی عبادت شامل ہے، کیونکہ جب عبادت انسان کرتا ہے تو دل سے، ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور دل کی یعنی نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ زبان کے ساتھ نماز کے اندر انسان مختلف اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور جسم کے تمام اعضاء اس کے اندر اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، صرف اس کے لیے ہیں۔ تو 4 چیزیں بیان کی گئی، جن میں سے پہلی 2 چیزیں خصوصی، ان کا نام لے کر ذکر کر دیا، نماز اور قربانی، جبکہ اس کے بعد نام لے کر نہیں بتایا، بلکہ پوری زندگی اور پوری موت کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا، کیونکہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اچھا، اصل بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت کے اندر تو نماز اور قربانی بھی آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کو خصوصی طور پر، خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اصل میں ان 2 چیزوں کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھتے، لیکن آپ دیکھیے کہ نماز کیسے بنتی ہے، نماز کے اندر کیا کیا ہے، آپ کے قلب کی عقیدت ہے، آپ کی نیت ہے، اور جس میں بہت سے لوگ آج دیکھیے کہ لوگ نیت میں یعنی قربانی اللہ کے لیے کریں گے، لیکن نیت کیا ہوگی کہ یہ فلاں درگاہ کے لیے ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے لیے ہے۔ تو اس میں دل کی عبادت جو ہے، یعنی دل کے طور پر دل کو کسی اور کے سامنے کر دینا۔ انسان نماز کے اندر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اب یہی قیام اگر کسی بڑے کے لیے کیا جائے کہ جناب ماسٹر صاحب کلاس کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان اگر کوئی شخص، کوئی باعزت شخصی اگر کسی مجلس میں داخل ہو تو خصوصاً اس کے لیے اس کی تعظیم کے طور پر کھڑے ہو جایا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا ہے کہ ان تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کیا جائے۔ ہاں، پہلی قوموں میں یہ چیز جائز تھی، لیکن آج یہ سجدہ، کیونکہ یہ نماز کا ایک جز ہے، نماز کا ایک حصہ ہے، اس طرح رکوع ہے، جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا نہیں جا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کے اندر جو صلاۃ تھی، یہ 2 چیزوں کا تذکرہ، نماز اور قربانی کا، یہاں پر جو نام لے کر ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اندر نماز کی جو صورتیں ہیں، نماز کے اندر جو زبان، دل اور قلب کے ساتھ اور جسم کے اعضاء کے ساتھ جو صورتیں بنتی ہیں، ان کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ قیام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو کہ جناب جھنڈا یا پھر قومی ترانہ بجے تو انسان اسی طرح کھڑا ہو جائے کہ جیسے نماز میں اللہ کے لیے حضور کھڑا ہوا جاتا ہے، جس میں ہلا نہیں جاتا ہے، جس میں توجہ کو ادھر ادھر نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہی حال آج قومی ترانے کے لیے ہم کر دیتے ہیں، یہی حال سجدے میں ہم بڑے بڑے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، رکوع لوگ کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے واضح فرما دیا ان صلاتی، میری نماز صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح ونسکی، اور میری نسک، نسک کا معنی یہ عمومی طور پر عبادت کیا جاتا ہے، نسک یہ عبادت کو کہتے ہیں، یہ ذبح، قربانی، حج کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 34 ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے۔ تو یہاں پر اس کا معنی منسکن، یہاں اس کے یہ قربانی کے معنی میں آیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 128 سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہمیں ہماری عبادت یعنی یہ حج کے طریقے دکھا۔ تو خیر مختلف آیتوں کے اندر یہ آپ کو مختلف انداز میں ملے گا، تو اس میں اس کا معنی حج اور قربانی اور ذبح وغیرہ تمام معنی میں آتا ہے۔ تو مشرکین اور یہود و نصارہ کی جو قلبی، زبانی اور جسمانی عبادات، مثلا قیام، رکوع اور سجود اور قربانیاں، نظر و نیاز، آپ جانتے ہیں کن کے لیے تھی؟ یہ سب غیر اللہ کے لیے تھی۔ مشرکین اور یہود و نصارہ یہ سب کچھ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے کیا کرتے تھے، ہاں کبھی کبھار اس میں اللہ کو بھی شامل کر لیتے تھے، لیکن یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہم دیکھیں تو کیا ہماری امت کا بھی یہی حال نہیں ہے؟ اس میں ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں
آپ تمام جسمانی، زبانی، قلبی عبادات کو دیکھیں تو اس میں غیر اللہ کے نام حتیٰ کے لیے جاتے ہیں. یعنی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بعد میں چشتی رسول اللہ یا اور فلاں فلاں حضرت صاحب جو ہیں ان کو رسول اللہ کہہ دیا گیا ہے، ان کے نام اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو شرک ہے، یہ یعنی اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو، غیروں کو شریک بنانا، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے قلبی، زبانی، جسمانی تمام عبادات کے اندر جہاں ممکن ہوا آج کے مشرک نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے جو پہلے یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ قیام، رکوع، سجود اور قربانیاں، نظر و نیاز، یہ سب غیر اللہ کے لیے تھیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انہیں اپنا تعلق باللہ اور عبادات کا حال بتا دیں کہ وہ دین حنیف ہی پر ہے، یعنی جس کی پچھلی آیت میں وضاحت ہوئی کہ وہ ملت ابراہیم حنیفہ. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے، وہ دین قیم جو ہے وہ یہی اصل میں دین ہے، جس کو یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے، جس میں رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا گیا ہے. اور یہاں پر آخر میں جو دو چیزیں بتائیں جن کے اندر ایک مجموعی بات کر دی گئی، واہ محیا و مماتی، یعنی اسی طرح ان کفار کی زندگی اگر دیکھیں، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کی، اور موت کا وقت سب غیر اللہ، وہ جو سب لوگ ہیں وہ غیر اللہ ہی کی نظر کرتے تھے. یعنی زندگی اور موت کے تمام امور کے اندر آپ دیکھیں تو ان کی زندگیاں، ان کی موتیں، ہر ایک کے لیے اللہ کی بجائے اس کے اندر غیر اللہ جو ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیتے تھے. تو ان کے لیے فرمایا کہ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا تو یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے یہی حکم ہے اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک اللہ کے سپرد کرنے والا اور اس کا فرما بردار بنانے والا ہوں. میرا جینا اور میرا مرنا بھی اس اکیلے کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے ساتھ شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے، حتیٰ کہ اسی پر میری موت آ جائے. یعنی معنی یہ ہوا کہ محیا و مماتی کے اندر انسان کی پوری زندگی جو ہے اور انسان کی پوری موت یا انسان کا جینا وہ صرف اللہ رب العزت کے خاطر ہو. اس کے اندر انسان ایک ایک سٹیپ کے اندر، زندگی کے اندر جو کچھ امور ہیں، کسی کی پیدائش ہے، کوئی بچہ پیدا ہو گیا، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں اللہ رب العزت کو چھوڑو بعد میں دیکھیں گے. حتیٰ کہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. آپ شادی بیاہ کے اندر دیکھیں، نمازیں بھول جاتی ہیں اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے جائز ہو جاتی ہے. کیوں؟ خوشی کا موقع ہے جناب. تو اس میں اللہ رب العزت پیچھے رہ گیا. نہیں، للہ رب العالمین، جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت جو عالمین کا رب ہے اس کے لیے ہوگی. اسی کے طریقے پر چلنے کے اوپر یہ پوری زندگی طے کی جائے گی. زندگی کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق، اللہ رب العزت کے دین سے رہنمائی لیتے ہوئے اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور اسی طرح جب مرنا ہوگا، جب موت آئے گی، تو وہ موت جو ہے ایک تو وہ اللہ کے راستے کے اوپر ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے اندر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ نہیں کہ جناب فلاں کے خوف سے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے، یا موت کے ٹائم بھی ڈر کسی اور کا ہو. نہیں، صرف اللہ رب العزت کے لیے. اور اسی طرح اس کو اگر دوسرے اینگل میں بھی لے لیں کہ زندگی اور موت میں جب کوئی بچہ آج پیدا ہوتا ہے تو دیکھیے اس موقع پر کیا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کو وہاں پر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس کا عقیقہ بھی کرنا ہے، کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ اس کے بال کٹوانے ہیں، سنتیں کیا کیا ہیں. اس کو چھوڑ کر کیا ہے، اس ڈیٹ کو نوٹ کیا جاتا ہے. ہر سال اس ڈیٹ کو برتھ ڈے منائی جاتی ہے. وہ یاد ہے کہ برتھ ڈے اس دن کیا ہوگی، جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جو غیروں کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جن کی پیروی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو غیروں کے طریقے کو ہم زندگی کو، جب کوئی بندہ زندہ ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تب بھی شروع کرتے ہیں. اور جب مرتا ہے تو اس وقت بھی دیکھیے کہ کون اس میں دین کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ اب یہ بندہ مر گیا ہے، اب اس حوالے سے کہاں پر دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کی موت کے بعد اس کو دفن کفن جو کرنا ہے، اس کے بعد اس کی وراثت جو ہے وہ اس کی تقسیم کرنی ہے، اس کے اندر حصے کیا کیا بنتے ہیں، اس کے کیا کیا جو ہے طریقہ کار ہیں، اس کے طرف کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ زندگی اور موت، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری زندگی اور میری موت وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ. اب حالانکہ اتنا کہہ دینا کافی تھا، جیسے پچھلی آیت میں بھی یہی ہوا کہ وہ ملت ابراہیم حنیفہ، تو اتنا کہہ دینا کافی تھا. لیکن نہیں، جڑ اصل میں کاٹنی ہے شرک کی. تو ساتھ فرمایا لا شریک لہ، تاکہ کھری دعوت پیش ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی خوش رہیں کہ ہم نے شرک کا نام نہیں لینا. ہمارا جناب جو درس ہوگا، درس قرآن ہوگا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے لوگ ناراض ہو جائیں. نہیں میرے بھائی، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، نہیں شامل ہوتے نہ ہوں. دین کی دعوت انتہائی کھری دعوت ہے. دیکھیے یہاں پر کتنے بہترین انداز میں دونوں ہی باتوں کو کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا بھی گیا ہے،
نماز کو صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے کرنے کا حکم بھی دیا گیا، قربانی صرف اللہ کے لیے، زندگی صرف اللہ کے لیے، موت صرف اللہ کے لیے، اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا اور شرک اس میں نہیں کرنا ہے۔ بالکل واضح دعوت، لا شریک لہ، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا، جتنا مرضی کو بڑے سے بڑا ہو، کہ اس کے اندر ہم کہیں کہ نہیں یہ فلاں چیز تو فلاں کے لیے ہے۔ تو یہ بڑی واضح اور کھری دعوت ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عبادت میں توحید کو، اور یہاں پر یہ بھی بات سمجھے، جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں تو عقیدے کے اندر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہاں پر بھی ان دو آیتوں کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو توحید اس کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اثبات اور نفی۔ اثبات کیا ہے کہ جن جن چیزوں میں خالص ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ ہے اصل میں توحید، تو ان سب کا اقرار کیا جائے کہ ہاں اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں ہر انداز میں ایک مانا جائے گا۔ یہ تو ہے اثبات کے، چیزوں کو اللہ رب العزت کو اس کی ذات، صفات، اسماء و صفات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں ایک ماننا جائے۔ اور نفی یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے علاوہ جتنی بھی دوسری اینٹیٹیز ہیں، اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی اس یعنی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، پکارا جا سکتا ہے، ان سب کی نفی بھی لازم ہے۔ لہٰذا یہ جب بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہمارا تو کلمے کا آغاز ہی نفی سے ہوتا ہے اور بعد میں اس بات آتا ہے۔ جیسے دیکھیے ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں، وہ نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں there is no God، کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسلام بھی شروع اسی سے کرتا ہے کہ there is no God، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ یعنی ہم نفی بھی کرتے ہیں اور ساتھ اثبات بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف نفی کی جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اگر صرف اثبات کیا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اثبات یہ ہے کہ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اثبات کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کے شرک کی نفی بھی کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تو لہٰذا یہ توحید جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے دونوں چیزوں سے، اثبات کے ساتھ اور نفی کے ساتھ، اور دونوں ہی لازم ہیں۔ اور یہ کیوں؟ تاکہ منہج واضح ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے، یہ ایسا نہ ہو کہ دعوت کے اندر کوئی کھوٹ آ جائے اور اس کے اندر کوئی مبہم بات ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ہی چیزیں اسی لیے دونوں آیتوں میں واضح طور پر بیان کی گئی۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آخر میں کیا فرمایا؟ اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یعنی جیسے مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ یعنی کیسے حکم دیا گیا ہے کہ دین کیسا ہو، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملی۔ وہ صراط مستقیم جو قیم دین ہے، جو سیدھا قائم دین ہے، اور جو صحیح دین ہے، جو ملت ابراہیم ہے، جو یکسو ہے، جس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، جس میں نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، اور وہ رب جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ جناب فلاں چیزوں کو پالنے والا وہ ہے، بارشوں کو اتارنے والا وہ ہے، سمندروں کے اندر جو ہے طغیانی لانے والا وہ ہے، موج خزردی اور نور نبیدہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہمارے تو آپ اشعار سنے تو ایسے ہیں کہ اس میں تقسیم کر دیا گیا ہے اللہ رب العزت کے تمام کاموں کو، لوگوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، اولیاء کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ داتا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، غوث بھی اللہ ہے، ہر مشکل سے نکالنے والا، مشکلوں میں پکارا جانے والا وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ دعوت بڑی واضح، بڑی کھلی اور بڑی واضح ہے، اور اسی کا اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور میں اسی کا حکم دیا گیا۔ اور لہٰذا آج ہر قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسی انداز میں بات کرے، اسی چیز کو واضح کرے کہ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہاں پر یہ جو داعیان حضرات ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے کہ جب ہم کوئی بات کریں تو اول المسلمین، یہاں پر تو بات کیا گئی، یعنی یہ دعوت کا ایک بہترین انداز بتایا کہ یہاں پر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کو واضح کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ دوسروں کو سچائی کا سبق دے، دوسروں کو کہے کہ جناب سچ بولنا ہے، دوسروں کو کہے کہ جناب کرپشن نہیں کرنی ہے، دوسروں کو کہے کہ جناب یہ صحیح راستہ ہے۔ اس طرح سے طرز حکمرانی ہونی چاہیے، اس انداز میں زندگی کو گزارنا چاہیے، اخلاق ایسا ہو، نمازیں ایسی ہوں لیکن خود نہ نماز پڑھے، نہ اس کا اخلاق اچھا ہو، نہ وہ سچ بولے، وہ جھوٹ اس کا جو ہے اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، تو میرے بھائی یہ اصل میں دعوت نہیں۔ یعنی دعوت کا انداز یہاں پر بیان کیا کہ جب وہ دعوت دے انا اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار خود بنے،
سب سے پہلے فرمانبرداری اپنی کو اظہار کیا جائے، یعنی اس کو ڈکلیئر کیا جائے تو میں سب سے پہلے فرمانبرداری کرنے والا۔ یہ تو آج یہ ہمارے لیے بھی یہی اصل میں بات ہے، یہ ہمارے لیے ایک نسخہ ہے کہ ہم آج جو دعوت کا کام کرنے والے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے، دین کی باتیں لوگوں تک کرنے والے ہیں، تو ہمارا بھی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلے خود کر کے دکھائیں۔ اور اصل میں آج کیونکہ ہماری امت کے اندر نہیں رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری امت مسلمہ مجموعی طور پر وہ ناکام ہے، ذلت کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے خود دین پر عمل نہیں کیا ہے اور فرمانبرداری نہیں کی ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ہے۔ اور آج دیکھیے، آج تو ہمارے سامنے بڑا واضح پریکٹیکل نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، مسلمان ہمارے کہنے پہ، ہماری باتوں پہ اسلام نہیں لا رہے تھے، کافر آج ہماری باتوں پر اسلام نہیں لا رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری اسلام بہت خوبصورت دین ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے تھے، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ آج دیکھیے فلسطین کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر لوگ صرف فلسطینیوں کے چہرے دیکھ کر، ان کی استقامت دیکھ کر، اللہ رب العزت کے اوپر اٹل جو ایمان ہے اس کو دیکھ کر، دیکھیے لوگ صرف دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ان کی شکلیں، ان کی زبان نہیں آتی ہے، انہوں نے ان کے علاقے کا کبھی دورہ نہیں کیا ہے، صرف ٹی وی کے اوپر شکلیں دیکھی ہیں، ان شکلوں کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، خود پہلے کر کے دکھائیں، پھر اس کے بعد یعنی اپنے آپ کو ہم اس طریقے کا بنائیں کہ لوگ دیکھ کر ہم سے متاثر ہوں۔ آگے چلتے ہیں اپنے موضوع میں، جس میں اللہ رب العزت نے جھوٹے معبود اور کمزور سہارے ان کی بات کی ہے، اور آگے ایک سوال کا جواب ہمیں ملے گا کہ کیا انسان کسی کے گناہ اپنے سر لے سکتا ہے؟ کیونکہ آج بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب آپ یہ کام کر لیں، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے سر ہے، ہم آپ کو پار لگوا دیں گے، غلطی ہوئی تو ہماری۔ تو اس کا جواب ہمیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ فرمایا قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، غیر اللہ، کیا یہ سوالیہ ہے، غیر اللہ اللہ کے لیے ابغی میں تلاش کروں، غیر اللہ اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں، کیا میں اللہ کے علاوہ تلاش کروں ربن، کوئی رب؟ یعنی جب رب اللہ ہے تو میں کیا اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ اور وہ ہے، یا حالانکہ وہ ہے، رب کل شیء ہر چیز کا، یعنی ہر چیز کا رب جو وہ ہے، تو پھر میں اس کو چھوڑ کر کوئی رب تلاش کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وَلَا اور نہیں، تَكْسِبُ کماتی، کل نفس ہر جان، الا مگر علیہا مگر اسی پر ہے، مگر اسی پر یعنی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ولا تزرو، ولا اور نہیں، تزرو اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ، اخرى دوسرے کا، یعنی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا جو نفس ہے، کوئی جان جو ہے بوجھ اٹھانے والی جو ہے، وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم پھر الی ربکم طرف تمہارے رب کے، مرجعکم تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پھر ینبئ وہ خبر دے گا، نبئ خبر دینا، پھر وہ خبر دے گا کم تم سب کو، بما اس کی جو کنتم تم سب تھے، فیہ جس میں تختلفون اختلاف کرتے، یعنی پھر جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے وہ تم کو اس کی خبر دے گا۔ ہم نے آیت نمبر 164 اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربن، انداز وہی ہے، پھر یہاں پر اس آیت کا آغاز کل سے کیا گیا ہے کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی یہ ان تمام آیات میں آپ انداز دیکھیے کہ کتنا بہترین انداز ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہی لوگوں میں سے تھے، اپنی قوم کے اندر اس کے سربراہ تھے، ان کے نبی تھے، ان کے رسول تھے، ان کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ہم سب کی طرف رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، آخر قیامت تک کے آنے والے ہر شخص کے لیے وہ نبی ہیں، تو انہی کی زبانی ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اتنی باتیں ہونے کے باوجود، توحید کی اتنی واضح دعوت کے باوجود، لوگوں نے غیر اللہ کو رب بنا رکھا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے سے پہلے اس کی تدبیر کرنے والا، آپ کے لیے تمام ذرائع مہیا کرنے والا، آپ کی پرورش کرنے والا، یہ سب رب کے معنی کے اندر آتے ہیں، یعنی آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کو تکلیفوں سے نکالنے والا، آپ کا امتحان لینے والا، یہ سب رب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی، اے پیارے حبیب آپ کہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے،
یعنی جب ہر چیز جو ہے اس کا رب اللہ ہے تو وہ چیز یعنی جس کا رب اللہ ہے اس چیز کو میں رب کیسے بنا سکتا ہوں؟ ان میں رب کہاں پہ تلاش کروں؟ یعنی تم پھر ان میں رب کیوں تلاش کرتے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے، سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ جب ہر چیز کا رب وہ ہے تو پھر یہ چیزیں رب نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان میں سے ان کی تلاش بے سود ہے، بے فائدہ ہے، لہٰذا ان کی تلاش نہیں کی جائے گی۔ تو یہ یہاں پر کافروں کو یہاں پر پھر ایک دفعہ بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھانے کا ایک دوبارہ طریقہ ہے، یہ بڑا بہترین انداز ہے یہاں پر کہ ان چیزوں کو جو اللہ ہی کی مخلوق ہے ان میں رب کیسے تلاش کر لوں، جبکہ ان سب کا رب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بڑے واضح انداز میں توحید کی پھر دعوت کو توحید ربوبیت کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ توحید ربوبیت جب بھی آتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب رب وہ ہے تو لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی جائے گی، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جن و انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، ان کو پیدا کیا ہی اس لیے گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے، قائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت جب بھی دلیل دیتے ہیں اپنی ربوبیت کی دلیل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کافروں کو نہ تو خلوص عبادت نصیب ہے، یہ بیان کہ نہ تو سچا یعنی توکل اللہ الرب جو ہے وہ میسر ہے، یعنی وہ نہ ایک اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی توحید ربوبیت بھی سچی نہیں ہے ان کی۔ حالانکہ یہ لوگ مشرکین مکہ یا آج کے بھی بہت سے مشرک جو ہیں وہ ربوبیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا جو ہے نا وہ عقیدہ رکھنا، وہ ایمان رکھنا۔ یہ دیکھیے کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود عبادت کس کی؟ اللہ کے علاوہ کی، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے درگاہوں پر جایا جاتا ہے، ان سے منت منادے کی جاتی ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو مکہ کے مشرک اللہ کو رب مانتے تھے مگر معبود کئی بنا رکھے تھے جن سے وہ نفع نقصان کی امید رکھتے اور انہی کی پوجا کرتے اور پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کو اپنی الوہیت یعنی معبود ہونے کی دلیل کے طور پر بار بار پیش کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اور لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جو پکارتے ہیں، والذین تدعون، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ، اس کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی نہیں، گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہے، اس چھلکے کے برابر کے بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے تو آپ ان سے مانگتے کیا ہو؟ جب کسی چیز کا کوئی مالک ہو تو آپ اس سے اسی چیز کو مانگ سکتے ہیں۔ باہر ایک گاڑی کھڑی ہے، آپ کہیں گے میرے بھائی یہ ذرا موٹر سائیکل دینا، وہ اس کا مالک ہے، وہ آپ کو چابی پکڑا دے گا، لے جو بھی لے جاؤ۔ اب موٹر سائیکل کسی کی آپ اس سے مانگیں گے تو وہ دے سکتا ہے؟ وہ دے ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، تدعونا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تو کسی کھجور کے نہیں، کھجور کے درخت کے نہیں، اس کے ایک کھجور کے بھی نہیں، اس کی گٹھلی کے بھی نہیں، گٹھلی کے اوپر ایک باریک چھلکا ہے جس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ عبادت تو صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو رب ہو، اس لیے تمہارا غیر اللہ کو پکارنا، ان کی عبادت کرنا، انہیں رب بنانا ہی ہے۔ یعنی جب تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کرتے ہو، تو اصل میں یہ تم ان کو رب مانتے ہو، اسی لیے دعا کرتے ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ جب تم نے کسی کو پکار لیا ہے تو اصل میں یہ اس کو رب بنانا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے۔ اور اب اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کر کے اسے رب کیسے بناؤں؟ تو لہٰذا یہ سوالیہ انداز میں سمجھانے کے لیے کیا، جبکہ ہر شے کا رب وہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اب یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ انسان جو بھی کماتا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، ہر جان نے جو کچھ بھی، یعنی کچھ بھی نہیں ایسا کمایا ہے، إِلَّا عَلَيْهَا، لیکن اس نے جو کچھ کمایا ہے اس کا اجر، اس کا بوجھ، اس کا ثواب، اس کا عذاب، وہ سب اس کے اوپر ہی ہوگا، یعنی اس کا فائدہ نقصان انسان کو خود ہونے والا ہے۔ تو کفار اصل میں، یعنی اس کے پیچھے ریفرنس یہ ہے کہ کفار جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، جس کا اظہار سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی ان لوگوں نے کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ
खतायाहुम मिन शैइन इन्नहुम लकादिबून वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। इन दो आयतों में, आयत नंबर 12 और 13 में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी एक कौल जिक्र किया है सूरतुल अनकबूत के अंदर, यानी जिसका मफ़हूम मुख्तसरन ये है कि तुम आबाई, यानी वो कहते थे कि तुम आबाई दीन में हमारी पैरवी इख्तियार करो, यानी हम अपने बाप दादा के दीन पर हैं, आप उसकी पैरवी करते रहें, यानी आप फिक्र ना करें और गुनाह की फिक्र आप छोड़ दें, आप हमारी पैरवी करें। वल्नहमिल खतायाकुम, हम आपके बोझ को उठा लेंगे, यानी अगर कोई मसला हुआ तो ये हमारे जिम्मे है, यानी आप उसकी फिक्र ना करें, अगर ये गुनाह हुआ तो हम उठा लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है? अल्लाह फरमाया इन्नहुम लकाज़िबून, वो असल में झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो काजिब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे। वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालिहिम, यानी उनके गुनाहों में से असल में वो कुछ भी नहीं उठाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? वो अपने गुनाह उठाएंगे, मा अस्कालिहिम, और जो उन्होंने उनको गुमराह किया है, हाँ, उस गुमराही का बदला भी उनको मिलेगा। क्या होगा? वो अपने गुनाह उठाएंगे और उन गुनाहों के साथ साथ उन लोगों के को जो गुमराह करना है उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी, लेकिन बोझ सब अपना अपना उठाएंगे। यानी इंसान ये नहीं है कि अच्छा ठीक है उसने मेरा जिम्मा ले लिया है, अब क़यामत वाले दिन अगर अगर ये मामला गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मैं जहन्नुम में नहीं जाऊंगा, वो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस शख्स ने इस दुनिया के अंदर किसी का कहना माना है, किसी के तरीके के ऊपर चला है, अगर वो तरीका गलत था तो उस गलती के ऊपर इस शख्स को भी सजा होगी। यानी जिस शख्स ने उसका कहना माना है, क्योंकि इसने वो अमल किया है, हर शख्स को उसके अमल का किया भुगतना पड़ेगा। वो क़यामत वाले दिन उसकी सजा उसको मिलेगी, बाज की सजा दुनिया में मिलेगी और बाज की क़यामत वाले दिन मिलेगी। और जिसके कहने पर किया गया है, जिसको फॉलो किया गया है, वो शख्स अपना बोझ तो उठाएगा, जैसा कि सूरह अनकबूत की आयत नंबर 13 में है, वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम, वो अपने अस्काल तो उठाने ही वाले हैं, व अस्कालम मा अस्कालिहिम, और भी बोझ उठाएंगे, अपने बोझों के साथ साथ वो और भी बोझ उठाएंगे, यानी जो उन्होंने अपना बोझ उठाया उसमें और भी बोझ उनको उठाना पड़ेगा। ये बोझ क्या है? ये असल में उसी की सजा है जो असल में उन्होंने गुमराह किया था, तो उनकी गुमराह करने की सजा भी उन्हें मिलेगी। लेकिन असल में उन गुनाहों का बोझ कौन उठाने वाला है? जिसने वो गुनाह किया है। यानी अगर मैंने किसी की गुनाह में पैरवी की है तो मैं क़यामत वाले दिन ये बेफिक्र नहीं हो सकता कि जनाब इसकी जिम्मेदारी तो फलां ने ले ली थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां भी उनके असल में इस आयत में भी उनके इस फरेब और चकमे का जवाब अल्लाह ने दिया है। फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिकुम बिमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, कि कोई भी वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई शख्स जो है किसी दूसरे का असल में बोझ नहीं उठाएगा, हर एक ने अपना अपना बोझ ही उठाना है। यानी ये जब गुमराह करने वालों को जो एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ रहा है, ये उसका बोझ नहीं उठा रहे कि उसका बोझ वो उठा रहे हैं, बल्कि असल में इन्होंने गुमराह किया था, अपने इस किए का असल में मास का यानी अस्कालन, ये एक्स्ट्रा बोझ है जो उनको अपने गुनाह की वजह से मिलेगा। और ये उनका गुनाह ये था कि इन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया है, तो लिहाजा दूसरों को गुमराह करने का भी एक जो है सजा, उसका वबाल है। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, तो फिर आखिर में क्या है? रब की तरफ जाना है, आखिर में लौटना तो अल्लाह की तरफ है। तो कोई भी जान जो कोई भी गुनाह कमाती है तो वो उसी पर होता है, कोई दूसरी जान की सूरत से उसे नहीं उठाएगी। ये तो अल्लाह के अदल ही के खिलाफ है कि अगर इंसान समझे कि नहीं जनाब उसका गुनाह उसके सर कर दिया जाएगा, तो जिसके सामने तुमने लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हारे इख्तलाफात का और हक व नाहक होने का फैसला तुम्हें सुना देगा। तो ये बात बड़ी यहां पर समझने वाले। फरमाया फायुनब्बिउकुम, फिर वो खबर देगा तुम्हें, यानी वहां पर वो तुम्हारे हक और बातिल होने का फैसला फरमा देगा। यानी वो तो हक और नाहक का फैसले करने का दिन है, वो यौम फैसल है, वो फैसले करने का दिन है। तो लिहाजा उस दिन फैसले असल में हो जाएंगे, उसकी असल में खबर तुम्हें मिलेगी। बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, जिसमें तुम दुनिया के अंदर इख्तलाफात करते थे कि नहीं जनाब तुम अपने आप को हक पर समझते हुए दूसरों को भी कहते थे कि नहीं जनाब हमारा जिम्मा है, आप हमारे पीछे चल पड़े। तो यहां पर यह बड़ी अहम बात नोट करने की है कि दुनिया में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इख्तलाफी मामलात में हमें क्या करना है? क्या हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले का इंतजार करना है? यानी यहां पर जो बात हुई कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन फैसला करेगा, तो दुनिया में बहुत से लोग आज हम देखते हैं जो ये कहते हैं कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन खुद ही फैसला कर देगा, छोड़ें जी इख्तलाफी मामलों में पड़ना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें इस दुनिया के अंदर जो मामलात हमारे दीन से मुतल्लिक, अकीदे के मुतल्लिक हैं,
ان میں ہم لوگوں کو واضح قرآن و سنت کی روشنی کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے اندر اختلافات کو دور قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے. اس کو صرف چھوڑنا نہیں چاہیے کہ جناب چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر چھوڑا تو قیامت والے دن تو فیصلہ ہوگا. اگر آپ جھوٹ پہ نہیں ہوئے، اگر آپ غلط راستے ہوئے تو کتنا یہ بھیانک اس کا انجام ہونے والا ہے. تو لہٰذا چیزوں کو دنیا کے اندر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ قیامت والے دن تو اس اختلاف کا اصل میں صرف اللہ رب العزت نے قضا اور فیصلہ سنانا ہے. اس لیے اس دنیا میں ان اختلافی جو معاملات ہیں ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے حل کرنا ہے. ان کا جو واضح موقف ہے اس کو اپنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن وہ تو صرف فیصلے ہوں گے. اس دن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس دن کوئی آپشن دی جائے گی کہ جناب یہ ٹھیک ہے تو ان میں سے کوئی اپنا لیں. ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ہم اگلے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں جس میں درجات انسانی کا اللہ نے مقصد بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے مختلف درجات بنائے. اور یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، سورۃ الانعام کی. تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے ڈفرینٹ درجات ہیں، ان کا ایک مقصد ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، حاوی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُمْ تم سب کو بنایا ہے. خلائفہ یعنی خلیفہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اسی سے خلائف اس کی جمع، یعنی ہم نے تم سب کو جانشین بنایا ہے. خلائف الارض زمین کا، ورفع اور بلند کر دیا، بعضکم تمہارے بعض کو، فوق بعض بعض کے اوپر، یعنی بعض کو بعض کے اوپر بلند کر دیا، درجات درجوں میں، یعنی بعض کا درجہ بعض کے اوپر رکھ دیا. مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، لی تاکہ یبلوا وہ آزمائے کم تم سب کو. مقصد آزمائش ہے. اوپر نیچے کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جناب زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، ہم زیادہ عظیم ہیں، نہیں، ایک دوسرے سے کوئی عظمت اس انداز میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب آزمائش ہے. لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی میں یعنی ان نعمتوں میں جس میں اوپر نیچے کیا ہے اللہ نے، ما آتاکم، ما جو آتاکم اس نے تمہیں دی، یعنی ان معاملات میں، ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہیں، ان میں اللہ نے جو تمہیں بعض کو بعض کے اوپر درجات میں بلند کیا ہے. مقصد کیا یہ ہے؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں. ان ربک، بے شک تمہارا رب، سریع، وہ سریع ہے، جلد ہے، یعنی سریع یعنی جلدی کرنے والا، العقابی سزا کے اندر وہ جلدی کرنے والا ہے. یعنی آپ کے رب کی طرف سے سزا جو ہے اگر آزمائش میں ناکام ہوئے تو جلد ملنے والی ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لغفور یعنی لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم اور یہ نکرہ ہے یعنی بڑا ہی مہربان ہے. نکرہ کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، معنی کے اندر بڑائی پائی جاتی ہے، یعنی لہٰذا آپ کا رب جو ہے وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. تو یہ آخری آیت سورۃ الانعام کی، اس میں اللہ رب العزت نے سمپ کی ہیں باتوں کو. اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ کہ اللہ رب العزت نے ہی تو تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے. یعنی زمین کے اوپر تم سب اپنی مرضی سے تو نہیں آئے ہو. اللہ رب العزت نے زمین کے اندر تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجا. اور پھر یہاں پر خلائف کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، یعنی زمین میں انسان ایک کے بعد دوسرا آتا چلا جاتا ہے. خلف کہتے پیچھے کو، یعنی جو ایک کے بعد دوسرا آئے تو اسے کہتے خلف، ایک کے بعد دوسرا آ گیا. تو زمین میں ایک دوسرے کے بعد انسان کو اللہ نے اقتدار دیا ہے کہ کبھی ایک قوم آئی، وہ اوپر رہی، اس نے اقتدار کیا پوری دنیا کے اوپر، اس نے حکومت کی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری قوم آ گئی ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کی طرف ہے. اللہ نے تمہیں یہ اقتدارات بخشے ہیں، اللہ نے تمہیں یہ حکومتیں دی ہیں، دنیا کے اندر یہ خلافت اللہ نے دی ہے، یا پھر ایک دوسرے کا جانشین اللہ نے بنایا ہے، یا پھر کہہ لیں کہ زمین کے اوپر ایک کے بعد دوسرے کو وارث اللہ نے بنایا ہے. آج زمین پر ایک شخص رہتا ہے تو اس سے پہلے صدیوں پہلے کوئی اور رہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک کے بعد یہ زمین دوسرے کو دے دی ہے. اس زمین میں ایک کے بعد دوسرا وارث، دوسرا خلیفہ آ جاتا ہے، دوسرا جانشین آ جاتا ہے. تو ان سب معنوں کے اندر اس آیت کے اس حصے کو لیا جا سکتا ہے. اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ کہ اللہ نے درجوں میں بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، بلند کر دیا ہے ایک کو دوسرے کے اوپر. اور یہ درجے کس چیزوں میں ہو سکتے ہیں؟ شکل و صورت میں ہو سکتے ہیں، مال و جاہ میں، مال و متاع میں، علم میں، عقل میں. ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العزت نے
ایک کو دوسرے کے اوپر برتری دی ہے کہ ایک دوسرے سے فوق اوپر ہے، بعض چیزوں میں بعض دوسرے کے اوپر ہے، کوئی طاقت میں زیادہ ہے تو کوئی عقل میں زیادہ ہے، کوئی ہمت میں زیادہ ہے، کوئی علم میں زیادہ ہے، کوئی شکل و صورت میں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہر ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے کے اوپر جو یہ درجے بنائے ہیں، یہ درجے دے دیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا میں انسان اتراتا پھرے، بلکہ اس دنیا میں انسانوں کے اندر جو عظمت ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، دین کے اندر فوقیت کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کے اندر۔ تمہیں متقی، اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت رکھنے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ تو یہاں پر جو درجات کی بات کی، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اس کے اندر اس نے آزمانا ہے۔ یعنی ہر ایک کی آزمائش پیسے کے ساتھ نہیں ہے کہ سب کو جناب پیسے میں تولا جائے گا، اچھا ایک کے پیسے زیادہ ہے دوسرے کے زیادہ نہیں، جو تمہیں دیا ہے نا اس کے اندر اس نے آزمانا ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ رب العزت نے کم مال دیا ہے تو اس کی آزمائش اسی کے اندر ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کی آزمائش اس کے اندر ہے کہ وہ دوسروں کے اندر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دوسروں کا حصہ اس میں رکھتا ہے، غریبوں کا حصہ، یتیموں کا حصہ اس کے اندر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ جس کو اسی طرح غریب بنایا ہے تو اس کے اندر صبر، اس کی اپنی آزمائش ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص جس بھی حالت کے اندر ہے، جس بھی رنگ نسل کے اندر، جس بھی علم اور عقل کے اندر ہے، ہر ایک کی اس کو جو دیا گیا ہے اس کے مطابق آزمائش ہے۔ کسی کی آزمائش کسی دوسرے سٹینڈرڈ اور پیمانے کے اوپر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کا اپنا سٹینڈرڈ اور اپنا پیمانہ ہے۔ لہٰذا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش۔ تو لہٰذا ہر بندے کو کچھ نہ کچھ تو ملا ہے، ہر ایک کو، کسی کو صحت کی نعمت ملی ہے، کسی کو عقل کی نعمت ملی ہے، کسی کو شکل کی نعمت ملی ہے، تو ہر ایک کو جو نعمت ملی ہے اس کے اندر اس کی آزمائش ہے کہ وہ اس میں اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے کہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اور میں تو قرآن مجید میں اس لفظ کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، اللہ رب العزت نے شکر گزاری کے مقابلے میں جو ناشکری ہے اس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ کفر کا لفظ ہے۔ یعنی ایک طرف شکر ہے تو اس کے مخالف میں ناشکری کے لیے عربی میں لفظ ہے کفر، یعنی ایک طرف شکر ہوتا ہے تو شکر کے مقابلے میں کفر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ناشکری ہے وہ کفر کی انداز میں ہے، یعنی اللہ رب العزت جو آپ کو دیا اس کے اوپر شکر نہیں ہے، تو یہی اصل میں آزمائش ہے۔ تو لہٰذا ان ربک سریع العقاب، تو اگر آپ آزمائش کے اندر پورے نہیں اترے ہیں، اس کے اندر، اس آزمائش کے اندر آپ نے واویلا مچایا ہے، شور و شکایت کی ہے، اس کے اندر صبر ہمت نہیں دکھائی ہے، یا جو بھی آپ کو ملا نعمت اس کے اندر اگر آزمائش میں پورے نہیں اترے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک سریع العقاب، تو بے فکر نہ ہوں، اللہ بہت جلد عقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ عاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے والے ہو، عقاب یعنی پیچھے جا کے پکڑ لینا، سزا اس انداز میں دینا کہ جس سے کوئی بچ نہ سکے۔ تو اگر کفر اختیار کر کے ناکام ہو گئے تو بہت جلد سزا مل جائے گی، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے، یعنی جو بھی آ رہا ہے وہ قریب ہے، اور سب سے قریب کیا ہے؟ موت، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے گی، اور قیامت تو یقیناً آنے والی ہے، جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو وہی قیامت، اس نے کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ 1000 سال بعد آئے، 100 سال بعد، 2 دن بعد آئے، اس کی موت تو آ گئی، تو قیامت تو لیکن آنی ہی ہے، جب بھی آئے گی۔ اور یہ سب کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں جب بھی لفظ استعمال کرتا ہے کیا؟ کہ جلد آنے والی ہے، یہ سب چیزیں، قیامت اور موت، یہ سب جلد آنے والی ہیں، اسی لیے سریع العقاب کا کہ سزا دینے میں جلد ہے، بعض کو دنیا میں بھی سزا بھی دیتا ہے اور بعض کو قیامت والے دن جو سزا دے گا تو یہ بھی بہت جلد ہے۔ اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتا ہے، اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّهُ، بے شک وہ، یہاں پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لغفور، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت بے حد رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یہاں پر جو رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشنا ہے، وہ بہت زیادہ حاوی ہے اللہ رب العزت کے، جو ہے اللہ رب العزت کی سزاؤں کی نسبت۔ یعنی آپ نیکی کر کے تو دیکھیں، پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے دروس کے اندر کہ ایک نیکی کریں تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 لکھتا ہے، ایک گناہ کریں تو اس کو اللہ رب العزت اس وقت تک نہیں لکھتا ہے جب تک کہ انسان وہ گناہ کر نہیں لیتا ہے۔ اس سے بڑی مغفرت اور رحمت والی بات کیا ہوگی؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اللہ رب العزت کی جو بخشش ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں موت سے پہلے تک، حتیٰ کہ انسان شرک تک کے سب سے بڑے سنگین جرم کو بھی اگر انسان کر کے مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، یعنی جہاں پر حدیث میں لفظ ہے حتیٰ یغرغر، یہاں یہ جہاں پر یعنی موت کی جو ہچکی آ جاتی ہے، اس سے پہلے اپنی ہوش و حواس کے اندر انسان توبہ کر لے، مغفرت کی طالب ہو جائے، اللہ سے بخشش مانگ لے،
تو اللہ رب العزت سنگین سے سنگین جرم کو بھی معاف کرنے والا ہے، حتیٰ کہ شرک جیسے سب سے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت اس کی جو ہے اس کی سزاؤں کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اللہ رب العزت اگر شرک نہیں کیا ہے تو قیامت والے دن بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، یعنی قیامت والے دن یہ گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ زانی کے زنا کو معاف کیا جا سکتا ہے، قاتل کے قتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اس دنیا کے اندر اگر آپ نے شرک سے بھی توبہ کر لی، اس کی بھی معافی ہے، یعنی ایسی بات نہیں کہ کس چیز کی معافی نہیں ہے۔ اور بے شمار حدیثیں اس زمین میں ہم پڑھ آئے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا پکا سچا جو ہے عبادت کرنے والا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ملت ابراہیم جو حنیف تھے، جو شرک سے پاک اپنی زندگی بسر کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے ہمارا کوئز ٹائم ہے، تو اس کوئز میں پہلے میں کویسچنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ میں سے جو جواب دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے، ہم نے آیت پڑھی کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ کیسے پہچانیں گے؟ اس کی پہچان بیان کی گئی کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہے صراط مستقیم، تو اصل میں وہ کیا ہے؟ اس طرح دوسرا سوال ہے کل، آپ فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم نے آیت تلاوت کی پڑھی آپ کے سامنے، تو کن چار چیزوں کو اللہ کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ یہ اللہ کے لیے ہیں؟ اور کیا صرف یہی چار چیزیں اللہ کے لیے ہونا کافی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو صرف چار چیزوں کو کہا گیا، اس آیت میں تو یہی ہے کہ جناب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو کیا یہ صرف چار چیزیں یہ کافی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر لے؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہاں پر یہ دو باتیں آئیں کہ یہ کن کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بات کی تھی نفی اور اثبات کا عقیدہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفی کیا ہے، اثبات کیا ہے؟ یعنی اس حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ بتائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ پھر وہ بتائے گا تمہیں، خبر دے گا تمہیں اس چیز کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اختلافی معاملات حل نہیں کرنے چاہیے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر تمہیں قیامت والے دن اس کا تمہیں اختلافی معاملات کا بتائے گا کہ اس میں کیا تھا۔ تو آخری سوال ہے وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعض کو بعض کے اوپر درجات میں بلند کیا ہے۔ تو ایک دوسرے پر برتری کی کیا حکمت بیان اللہ رب العزت نے یہاں پر کی ہے، کہ وہ کیا حکمت ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے؟